ہر دور کی طرح آج کی جدید جنگیں بھی ہتھیاروں کے بل بوتے پر لڑی جاتی ہیں، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان ہتھیاروں کو چلانے کے لیے انسانوں پر کم سے کم انحصار کیا جا رہا ہے، اور جو ملک بھی ہتھیاروں اور ٹیکنالوجی کے میدان میں آگے ہوتا ہے وہی میدان جنگ کا سکندر ہوتا ہے۔ مگر ماضی کی تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو ایسے لوگوں کی داستانیں ملتی ہیں جنہوں نے اکیلے ہی جنگ کا نقشہ بدل دیا اور تاریخ میں ہمیشہ کے لیے امر ہو گئے۔ اسلامی تاریخ کے تناظر میں آج ہم دو ایسے اشخاص اور ان کے زیر استعمال رہنے والے ہتھیاروں کے بارے میں بات کریں گے جنہوں نے اکیلے ہی شکست کو فتح میں بدل دیا۔ ایک تو ہے حضرت داؤد علیہ السلام کی پتھر پھینکنے والی غلیل، اور دوسری حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زیر استعمال رہنے والی تلوار ذوالفقار۔ تو چلیں پہلے بات کرتے ہیں حضرت داؤد علیہ السلام کے زیر استعمال رہنے والی غلیل یا سلنگ شاٹ کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی رشد و ہدایت کے لیے ان میں کثیر انبیاء کو مبعوث فرمایا، اور وہ اپنی بادشاہت اور حکومت کے انتظامی امور چلانے کے لیے اپنے آپ میں سے ایک بادشاہ کو بھی منتخب کر لیتے تھے۔ اگر تاریخ کا مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ بادشاہت ہمیشہ یہودا بن یعقوب کے خاندان میں رہتی تھی، جبکہ نبوت لاوی بن یعقوب کے خاندان میں رہتی تھی۔ لیکن بنی اسرائیل میں زوال کا ایک ایسا دور بھی آیا جب نہ صرف ان کے ہاتھ سے تابوت سکینہ نکل گیا بلکہ ان کے اوپر کوئی بادشاہ بھی مقرر نہیں تھا۔ یہ دور تھا حضرت شموئیل علیہ السلام کا۔ تو بنی اسرائیل حضرت شموئیل علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے عرض کیا کہ آپ ہمارے اوپر ایک بادشاہ مقرر کر دیں۔ حضرت شموئیل علیہ السلام نے ان کے اوپر طالوت کو بادشاہ مقرر کر دیا۔ یہ وہ دور تھا جب مصر اور فلسطین کے درمیان ایک قوم آباد تھی جس کا نام تھا عمالقہ۔ اس قوم عمالقہ کے اوپر ایک ظالم و جابر بادشاہ حکمران تھا جس کا نام تھا جالوت۔ یہ شخص دیو قامت اور قوی الجثہ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک ظالم و جابر حکمران تھا۔ اس نے اپنی قوم کے ساتھ مل کر بنی اسرائیل پر حملے کیے، ان کے سرداروں کو قتل کیا اور ان کی زمینوں اور وادیوں پر قابض ہو گیا۔ بنی اسرائیل اس ظالم و جابر حکمران جالوت کا بالکل بھی مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، اور یہ دور بنی اسرائیل پہ بہت نازک تھا۔ جب حضرت شموئیل علیہ السلام نے طالوت کو بنی اسرائیل کے اوپر بادشاہ مقرر کیا تو طالوت نے اپنی قوم کو جانچنے کا ارادہ کیا، اس لیے اس نے بنی اسرائیل سے کہا جو بھی جالوت کے مقابلے میں اس کے ساتھ آنا چاہتا ہے وہ آ جائے، باقیوں کی ہمیں ضرورت نہیں۔ جب طالوت بنی اسرائیل کو لے کر جالوت کے مقابلے کے لیے نکلا تو راستے میں ایک نہر پڑتی تھی۔ طالوت نے بنی اسرائیل سے کہا کہ اس نہر سے ایک چلو سے زیادہ پانی نہیں پینا، چونکہ وہ اپنی قوم کو آزمانا چاہتا تھا۔ لیکن لشکر کی اکثریت نے بے صبری کا مظاہرہ کیا اور سیر ہو کر پانی پیا۔ اس کے بعد انہوں نے طالوت کے ساتھ آگے جانے سے انکار کر دیا۔ اس طرح طالوت کے ساتھ موجود بنی اسرائیل کے 80,000 کے لشکر میں سے چند ہی لوگ ایسے بچے جنہوں نے صرف چلو بھر پانی پیا۔ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ ان کی تعداد کتنی تھی؟ ان کی تعداد تھی تقریباً 313۔ بہرحال طالوت انہی 313 افراد کے ساتھ جالوت کے مقابلے میں آگے بڑھ گیا، کیونکہ وہ بھی ایسے ہی وفا شعار اور عہد شعار افراد کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتا تھا۔ جب دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئی تو جالوت نے بنی اسرائیل کو للکار کر کہا، ہے کوئی بہادر جو میرے مقابلے میں آئے؟ تم میں سے کوئی مجھ سے لڑ سکتا ہے؟ اسرائیلیوں، اگر تم جیتے تو ہم فلسطینی تمہارے غلام بن جائیں گے۔ اسرائیلی چونکہ جالوت سے پہلے ہی خوفزدہ تھے، اور جالوت قد و قامت میں بھی اسرائیلیوں سے کئی گنا بڑا تھا، اس لیے اس کے مقابلے پر آنے کی کسی اسرائیلی میں جرت نہ ہوئی۔ ان حالات میں طالوت بہت پریشان ہوا۔ طالوت نے اپنے لشکر میں اعلان کیا کہ جو بہادر بھی جالوت کو قتل کرے گا میں نہ صرف اسے اپنی آدھی سلطنت دے دوں گا بلکہ اپنی بیٹی کا نکاح بھی اس سے کروا دوں گا۔ یہ اعلان سن کر بہت سے بہادر میدان میں اترے، مگر جیسے ہی ان کی نظر جالوت پر پڑتی وہ واپس لوٹ آتے۔ حضرت داؤد علیہ السلام جنہیں بعد میں نبوت ملی وہ بھی اپنے بھائیوں کے ساتھ اس لشکر میں شامل تھے۔ کہا جاتا ہے کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام ایک جنگل سے گزر رہے تھے تو انہیں 3 ایسے پتھر ملے جنہوں نے حضرت داؤد علیہ السلام سے کہا کہ آپ ہمیں اٹھا لیجئے، ہم آپ کے بہت کام آئیں گے، اور داؤد علیہ السلام نے وہ پتھر اٹھا لیے۔ آپ غلیل کے ذریعے پتھروں کو پھینکنے میں کمال مہارت رکھتے تھے، اس لیے آپ ان تینوں پتھروں سمیت طالوت کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جالوت کا مقابلہ کرنے کی اجازت چاہی۔ چونکہ آپ اپنے بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے، اس لیے طالوت نے حضرت داؤد علیہ السلام کو کہا
کہ آپ کم عمر اور ناتجربہ کار ہونے کے سبب جالوت کے مقابلے میں نہ جائیں، وہ ایک منجا ہوا جنگجو ہے۔ لیکن حضرت داؤد علیہ السلام کے اصرار پر اس نے آپ کو اجازت دے دی، کیونکہ اس کے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں تھا۔ جب طالوت کی طرف سے حضرت داؤد علیہ السلام کو اجازت مل گئی تو حضرت داؤد علیہ السلام اپنی غلیل اور ان تینوں پتھروں سمیت جالوت کے مقابلے کے لیے میدان میں اتر گئے۔ جالوت نے آپ کو بچہ سمجھ کر کوئی اہمیت نہ دی، کہنے لگا کیوں اپنی جان کے دشمن بنے ہوئے ہو، میرے سامنے سے ہٹ جاؤ۔ طالوت کے ساتھ موجود 313 افراد کا مختصر لشکر اور جالوت کے ساتھ 1 لاکھ کے لگ بھگ بڑی فوج یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ان پتھروں میں سے ایک پتھر اپنے غلیل میں رکھا اور بسم اللہ پڑھ کر جالوت کا نشانہ لیا اور یہ پتھر اسے دے مارا۔ پتھر اس قدر تیزی سے جالوت کی کھوپڑی پر لگا کہ اسے پاش پاش کر کر پار ہو گیا، اور اس کے ساتھ ہی یہ دیو قامت اور قوی الجثہ شخص زمین بوس ہو گیا۔ یوں ایک بچے کے ہاتھوں ایک قوی الجثہ شخص جالوت کے قتل ہو جانے سے اس کے 1 لاکھ کے لشکر میں کھلبلی مچ گئی۔ اللہ پاک نے ان کے دلوں پر ایک ایسا خوف طاری کیا کہ 1 لاکھ کے لگ بھگ لشکر میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ کھڑا ہوا۔ اسرائیلیوں کا 313 افراد پر مشتمل یہ لشکر جو کہ 1 لاکھ فوج کے مقابلے پر آیا تھا، اللہ کے فضل و کرم سے اب یہ جنگ جیت چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک کم عمر بچے اور غلیل کے سہارے فتح عطا فرما دی۔ اب بات کرتے ہیں اسلامی تاریخ کے سب سے عظیم ہتھیار ذوالفقار تلوار کے بارے میں۔ بھلے ہی آج کی جدید دنیا ہتھیاروں کے معاملے میں تلواروں سے کئی گنا آگے بڑھ چکی ہے، مگر اسلام کے ابتدائی ایام میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں موجود ذوالفقار تلوار سے ایسے کارہائے نمایاں انجام دیے گئے جو کہ آج بھی اسلامی تاریخ میں پوری شان اور آب و تاب سے چمک دمک رہے ہیں۔ بنیادی طور پر ذوالفقار تلوار کا مطلب ریڑھ کی ہڈی کو کاٹ دینا ہے۔ یہ اپنے دور کی وہ واحد تلوار تھی جس کے 2 نوکیلے کینچی نما دھار تھے، اس لیے یہ 2 دھاری تلوار کے نام سے بھی مشہور تھی۔ یہ تلوار کہاں سے آئی اور کیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی، اس بارے میں تاریخ میں کئی روایات موجود ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ملکہ بلقیس نے جو ہدیے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھیجے تھے ان میں یہ تلوار بھی شامل تھی، جو کہ منتقل ہوتے ہوتے بنی اسرائیل سے قریش مکہ کے پاس آ گئی۔ جنگ بدر کے موقع پر دوران لڑائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں اس تلوار کا مالک جہنم واصل ہو گیا، اور یہ تلوار حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دی گئی، جو کہ بعد ازاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کر دی گئی۔ دوسری روایت میں غزوہ احد کے موقع پر جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی جھوٹی خبر پھیل گئی اور اسلامی لشکر میں انتشار پھیل گیا، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پسپائی اختیار کرنے کے بجائے مشرکین مکہ کے لشکر پر ٹوٹ پڑے۔ حضرت علی شیر خدا مشرکین مکہ کو جہنم واصل کرتے ہوئے ان کی صفوں کو چیرتے ہوئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی حالت میں پایا تو آپ کا دفاع کرتے ہوئے آپ کو کسی محفوظ مقام پر لے جانا چاہتے تھے۔ اسی دوران مشرکین مکہ کے ساتھ لڑتے ہوئے آپ کی تلوار ٹوٹ گئی، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھوں سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا دفاع شروع کر دیا۔ تو اسی دوران آسمانوں سے یہ تلوار نازل ہوئی جس کا نام تھا ذوالفقار۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ تلوار لے کر آسمانوں سے نازل ہوئے تو آپ نے یہ تلوار حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دی، جو کہ آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کر دی۔ جیسے ہی یہ تلوار ذوالفقار صاحب ذوالفقار کے ہاتھ میں آئی اور چلی تو مشرکین مکہ کے کسی سورما کی ہمت نہ ہوئی کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب بھی آ سکے۔ کہا جاتا ہے کہ جب یہ تلوار آسمانوں سے نازل ہوئی تو اس وقت یہ صدائیں بھی بلند ہوئی، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، جس کا مطلب ہے کہ کوئی مرد مجاہد علی جیسا نہیں اور کوئی دوسری تلوار ذوالفقار جیسی نہیں۔ There is no man like Ali and there is no sword like ذوالفقار۔ یہ تلوار اپنی دھار اور مضبوطی میں بے مثل اور یکتا تھی۔ غزوہ خندق کے موقع پر جب مکہ کے مشہور سرما پہلوان جس کی دہشت سے لوگ کانپتے تھے عمرو بن عبدود نے مسلمانوں کا تمسخر اڑایا اور جنت کا مذاق بناتے ہوئے کہا، اے جنت کے دعوے داروں،
کہاں ہو؟ کیا کوئی ایسا ہے جسے میں جنت روانہ کر دوں یا وہ مجھے دوزخ بھیج دے؟ تو اس کی للکار پر کوئی بھی آگے نہ بڑھا ماں سوائے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اجازت اور دعاؤں سے جب حضرت علی شیر خدا میدان جنگ میں اترے تو انہوں نے اسی تلوار ذوالفقار سے عمرو بن عبدود کو چند ہی لمحوں میں جہنم واصل کر دیا۔ عمرو بن عبدود کے قتل کی دہشت اتنی تھی کہ اس کے باقی ساتھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ کرنے کے بجائے میدان جنگ سے فرار ہو گئے۔ حضرت علی شیر خدا جس جنگ میں بھی ذوالفقار تلوار کے ہمراہ اترے، دشمن ذوالفقار کے وار سے زندہ سلامت بچ نہ پایا۔ خیبر کے میدان میں جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ مرہب پہلوان سے ہوا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذوالفقار تلوار کے ایک وار سے ہی اس کی کھوپڑی کے 2 ٹکڑے کر دیے اور اسے وہیں ڈھیر کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گزر جانے کے بعد یہ تلوار ان کے بڑے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلی گئی اور ان کے دنیا سے پردہ فرمانے پر یہ تلوار حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دی گئی اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی تلوار معرکہ کربلا میں بھی استعمال فرمائی۔ لائک اینڈ سبسکرائب۔